جو اس طریقے سے سامنے چلیں میں بیک ٹو ٹاپک آتا ہوں. ہم ذرا کوئکلی اس کے اوپر بات کر لیں. سب سے پہلے تو بات یہ کہ ابھی جو سب سے بنیادی سوال ہے کہ آگ کیسے لگی، اس کے اوپر مختلف مفروضات ہیں، مختلف خبریں منظر عام پہ آ رہی ہیں. آپ کے سورسز کیا بتاتے ہیں کہ اس کی اب تک کی تحقیقات کیا ہوئی ہیں اور اس کے نتائج کیا سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یاسر بھی، اس کے سب سے پہلے تو جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کل بات چیت کی تھی اس میں کہا تھا کہ اس میں ہم جو ہے وہ تخریب کاری کے عنصر کو بھی جو ہے وہ رد نہیں کر سکتے، اور ہم اگر ایسا ہوا تو ہم سخت ایکشن لیں گے، سخت کارروائی کریں گے. سیکنڈ یہ کہ جو کراچی پولیس کے ذمہ داران ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس پوائنٹ کو بالکل رد کر دیا کہ کوئی تخریب کاری کا عنصر اس میں شامل ہے. اچھا، تیسری چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک پھولوں کی دکان تھی، اس میں آگ لگی، اور پھر جو اے سی کے جو پائپس تھے ان کے ذریعے یہ آگ جو ہے وہ پوری بلڈنگ میں پھیل گئی. ابتدائی جو تحقیقات ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے، لیکن ابھی چونکہ بلڈنگ کا اسٹرکچر بھی پوری طرح جو ہے وہ وہاں پہ موومنٹ کے قابل نہیں ہے، اجازت نہیں دیتا وہاں پہ جو ریسکیو میں مصروف ہیں اور جو تحقیقات میں مصروف ہیں کہ وہ وہاں موو کر سکیں، تو اس لیے جو ہے وہ تحقیقات پوری نہیں ہو سکی ہیں. ابتدائی تحقیقات میں جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ پھولوں کی ایک دکان تھی، اس میں آگ لگی تھی اور پھر وہاں سے یہ پوری بلڈنگ میں پھیلی ہے. اچھا، یہ تو ہے وہ تحقیقات جو اداروں نے کی. اب اگر میرا نقصان ہوا ہے تو میرے پاس مٹس بھی کئی ہوں گی، کانسپائریسی تھیریز بھی ہوں گی، میرے خدشات بھی ہوں گے، تحفظات بھی ہوں گے، میری اپنی ایک کہانی ہوگی. اب ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ کام کرنے والے ہیں، تو 2 سے 3 دن تو ہو گئے. 2 سے 3 دنوں کے اندر مختلف کہانیاں تو سننے کو ملتی رہی ہوں گی. یہ تو وہ بات ہے جو حکومتی موقف ہے، ادارہ جاتی موقف ہے. وہاں کے جو عام تاجر ہیں یا عینی شاہدین ہیں یا جن کا نقصان ہوا، ان کی مختلف کہانیاں کیا ہیں؟ بعد میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو حکومت کرے گی، عدالت کرے گی، یا جو بھی اس کی کمیٹی تشکیل پائے گی وہ کرے گی، لیکن وہ مختلف آوازیں کیا ہیں جو اس وقت سنائی دے رہی ہیں؟ یاسر بھی دیکھیں، اس میں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وہاں پہ جب لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، متاثرین سے رابطہ کرتے ہیں، جو دکاندار ہیں یا جو یونین کے لوگ ہیں، ان میں مختلف لوگوں سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، کئی باتیں ہیں وہ جو کر رہے ہیں. اب دیکھیں ان میں ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو تاجر برادری تھی ان کو مسلسل جو ہے وہ بھتے کی کالز آ رہی تھیں، بھتہ مانگا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھتہ بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے مانگا جا رہا تھا جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی پشت پر اس وقت حکومتی ذمہ داران موجود ہیں. اچھا، تو یہ وہ تاجر بتا رہے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے خلاف وہ جو ہے یہاں اسلام آباد آئے تھے اور انہوں نے جو ہے اعلیٰ شخصیات سے ملاقات کی تھی، اپنے تحفظات بتائے تھے، اور جب یہ بتانے کے بعد وہ واپس گئے تو جو وہاں پہ مقامی حکومتی ذمہ داران تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ تاجر برادری کے نمائندوں کی تلخ کلامی بھی ہوئی، ان سے باز پرس بھی ہوئی. بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں، اب یہ جو تاجر برادری بتا رہی ہے وہ یہاں تک کہہ رہی ہے کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی شکایتیں ہم تک ہی رہنی چاہیے، ہم سے آگے نہیں جانی چاہیے. اب میں آگے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری مراد کیا ہے. تو ان کو وہاں تک روکا جا رہا تھا. تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ لازمی دیکھا جانا چاہیے کہ اس میں تخریب کاری کا عنصر شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ تاجروں کو دھمکانے کے لیے اور اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز کی جا سکتی ہے. یہ بھی تاجر برادری کا اچھا، ایک چلیں دوسرا یہ تو ثانیہ بلدیہ فیکٹری جیسی ایک بات لگتی ہے، لیکن اصل میں نا دیکھیں یاسر بھی یہ نقطہ آپ نے بڑا اچھا بتایا. دیکھیں بلدیہ فیکٹری کا معاملہ یہ تھا، بلدیہ فیکٹری میں جو لوگ گرفتار ہوئے وہ بھی ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے تھے، جن لوگوں پہ بعد میں بات آتی رہی وہ بھی ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے تھے. بلدیہ فیکٹری جب جو ہے وہ پوری تباہ ہو گئی، اور اس دوران جو لوگ کال کر کے جو وہاں پہ وکٹمز تھے ان کو نہ کور کرنے کی، اور جو وہاں پہ جاں بحق ہو گئے تھے ان کی تعداد کو کم رکھنے کے لیے دفاتر میں، میڈیا کے دفاتر میں فون کر رہے تھے، وہ بھی ایک پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ جھگیوں میں کراچی میں آگ لگنے کے بہت واقعات ہوتے ہیں. جب جھگیوں میں آگ لگتی ہے تو وہاں سے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی تھیوریز سامنے آتی ہیں. یہ تھیوریز آتی ہیں کہ جی یہ فلاں جو ہے وہ منسٹر یا فلاں انفلوئنشل پرسنالٹی جو ہے اس کی زمین تھی یا اس نے پرچیز کی ہے، اور چونکہ اس کے اوپر قبضہ تھا
جھگیاں وہاں مطلب قائم تھی اور لوگ وہاں رہ رہے تھے، وہ خالی نہیں کر رہے تھے، تو جس کی زمین تھی اس نے سستے داموں بیچی. اب سستے داموں کوئی جو ہے وہ اہم شخصیت وہ زمین حاصل کر لیتی ہے اور اس کے بعد جھگیوں میں ایک دم سے ایک دن خبر آتی ہے آگ لگ گئی، جس میں جو ہے وہ اگر ہم واقعات اٹھا کے دیکھیں تو گلستان جوہر کا تو ایک واقعہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، کیونکہ 5 معصوم بچے اس میں زندہ جل گئے تھے. ٹھیک. تو یہ واقعہ، ان واقعات کے پیچھے اس طرح کی تھیریز آتی ہیں، اور یاسر بھی اگر تحقیقات کی جائے نا تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی لنک ضرور نکل آتا ہے. لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی تھیریز جو ہے وہ لازمی سامنے آتی ہیں. ہاں، اور معاملہ وہ یہ سچ بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹ کا پلندہ بھی ہو بالکل سکتی ہیں. بالکل لیکن یہاں پہ ایک بات اور قابل غور ہے کہ اگر یہ جو میتھ یا کہانی ابھی منظر عام پہ آئی ہے یا آپ کے بقول تاجر بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف گل پلازا کو ہی جو ہے وہ ایسے پیغامات بھجوائے گئے ہوں گے، وہ اس کے قرب و جوار میں دیگر جگہوں پہ بھی بھجوائے گئے ہوں گے، تو وہاں سے بھی اس کی کوئی نہیں تصدیق یاسر کی بھی، یہ جا جو ہم نے سکتی ہے بات کی ہے، یہ جو ہمیں وہاں سے مطلب اس طرح کی جو تھیریز آ رہی ہیں ان کے حوالے سے یہ نہیں کہ وہ گل پلازا کی یونین تھی یا گل پلازا کو کیا گیا تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، نہیں، وہ تاجر برادری کے نمائندوں سے یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں. صحیح. ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی تھی، اور جو رپورٹس مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی، چیزیں ہوئی، انہوں نے شٹ اپ کال دی گئی کہ آپ اپنے معاملات ہم سے ڈسکس کیا کریں، آپ جو ہے وہ طاقتور حلقوں میں کیوں چلے جاتے ہیں اپنے مسائل بتانے کے لیے. تو یہ چیزیں آئی تھیں، اور ایک لفظ جو ہے وہ پورے سندھ میں بڑا گونجتا ہے کہ سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے. تو اس سسٹم کو بھی چیک کر لینا چاہیے کہ یہ سسٹم کیا ہے. تاجر برادری اور کراچی کا اور سندھ کا ہر طبقہ جو ہے وہ سسٹم کا لفظ یوز کر رہا ہے، تو ذرا اس سسٹم کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم کیا ہے، اس کا کیوں اتنا تذکرہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے یہ چلایا جاتا ہے، کون چلا رہا ہے، اس کی پشت پر کون ہے، اس کے فرنٹ مین کون ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اگر تحقیقات ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ جائے گا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی کوئی ایسا مخفی پہلو رہ گیا ہے جس کے اوپر ہم نے تذکرہ نہ کیا ہو؟ یاسر بھی اس کے حوالے سے میرا تو نہیں خیر، میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل بات کی ہے کہ گل پلازا کا جو سانحہ ہے. بس ایک چیز یہ ہے کہ وہ جس طرح وہ ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اگر ہم کسی ایک حادثے پہ رک جاتے، اگر ہم بلدیہ ٹاؤن کے حادثے پہ رک جاتے، اگر ہم ریجنٹ پلازا کے حادثے پہ رک جاتے، اگر ہم پینٹ فیکٹری کے حادثے پہ رک جاتے، اگر ہم کورنگی انڈسٹریل ایریا میں فیکٹریوں میں لگنے والی آگ کے جو حادثات ہیں ان پر رک جائے، کسی ایک جگہ ہم رک جائیں تو یہ سانحات جنم لینا چھوڑ دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو ایک لاش تصور کر لیا گیا ہے، اور یہاں پر گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو بمبوڑ رہے ہیں، جن کا کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کراچی، جن کی پریورٹیز میں کراچی کبھی بھی نہیں آتا، وہ اس کو صرف کھاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، ایک جو ہے وہ کل مجھ سے چیمبر آف کامرس کے جن دوست سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ جو ماضی کے سانحات میں جو امدادی رقوم کا اعلان صدر کی جانب سے اور اہم ذمہ داران کی جانب سے کیا گیا تھا، ان کا 50% بھی نہیں ملا. تو ابھی 1 کروڑ کا اعلان کیا ہے انہوں نے؟ جی، ابھی 1 کروڑ کا کیا. یہ جو پچھلے واقعات ہے، بولٹن مارکیٹ کا جو واقعہ تھا اس میں خاص طور پہ بتایا گیا، اگر مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو فگر بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ 1 ارب کا شاید اعلان کیا گیا تھا اور 500 ملین جو ہے وہ دیے گئے. اس سے مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، میں ہمارے کسی نیکسٹ اس میں پوڈ کاسٹ میں کوٹ کر دوں گا. اچھا، ابھی تک کے اعداد و شمار یہ بتا دیں کہ اس میں ہلاکتوں کے اعداد و شمار کیا ہیں اس واقعے میں، اور جو لاپتہ افراد تھے جن کی تعداد 70 کے قریب بتائی جا رہی تھی، ان کے بارے میں اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیا سامنے آئی؟ دیکھیں یاسر بھی، اس میں ابھی تک جو کنفرمیشن ہے وہ 26 کی ہے کہ 26 جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ریکور کی جا چکی ہیں. وہاں پہ کام ابھی بھی جاری ہے، اور جو ڈی این اے کے حوالے سے لواحقین کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ڈی این اے بھی جمع کروائیں تاکہ وہ میچ کیے جا سکیں ڈیڈ باڈیز کے ڈی این ایز کے ساتھ، تو اس حوالے سے جو کراچی میں یہ جمع کروائے گئے ہیں. اور میری جب کل بات ہوئی ہے کراچی یونیورسٹی میں، تو وہاں بتایا گیا کہ ان کے پاس اباؤٹ 36 ڈی این اے سیمپل جو ہے وہ آ چکے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ڈی این اے کر رہے ہیں یہاں. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس سانحے میں مارے گئے بے قصور تھے اور حادثاتی موت تھی،
حادثاتی موت جو ہے وہ تو شہید ہونے کے مترادف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اگر اس کے اندر کوئی شر کا عنصر تھا اس کا نمایاں ہونا بے حد ضروری ہے، اور اگر شر کا عنصر نہیں تھا اور دیگر وجوہات اس کے اندر پیش آئی ہیں تو ان کا سد باب ہونا چاہیے، تاکہ ہم سانحہ در سانحہ صرف بین نہ کرتے پھریں، خود کو پیٹتے نہ پھریں، اپنی ماضی پر روتے نہ پھریں، اپنے حال پہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں، بلکہ مستقبل کو روشن کرنے کی تگ و دو کریں۔ کوئی ایک سانحہ تو ہوگا جس سے سبق حاصل کیا جا سکے گا، ہر سانحے پہ یہی سوچا جاتا رہا، اب سوچ لیں تو شاید دیر نہ ہو۔